السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز احباب، ذمہ داران، سامعین کرام، مسجد محمدی ٹپٹور، صوبہ کرناٹکا کی مسجد، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کر چکے ہیں کہ اس مسجد میں ہر ہفتے اتوار کے روز تربیتی دینی اجتماع ہوتا ہے، جس میں ہماری تربیت کے واسطے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اذن سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تربیتی اجتماع ہے اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں اشرف اور انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں آزمائش اور امتحان مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خیر اور بھلائی کے ذریعے سے بھی بندوں کو آزماتا ہے، کبھی شر مصیبت کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، ہم تم لوگوں کو خیر و بھلائی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، شر اور مصیبتوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، اور تم تمام کو آخر کار ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو کبھی خیر و بھلائی، اچھائی دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی مصیبت، تکلیف اور پریشانی دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی بیماری اور تکلیف کو دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی صحت و تندرستی کو دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ، تنگی اور محتاجی دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی دولت و ثروت کا انبار دے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میرے بندو، ہم تم لوگوں کو اچھائی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، خیر و بھلائی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، مصیبت، تکلیف، پریشانی اور بیماری کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ مقصد آزمانے کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شکر گزاری کرنے والے بندے ہیں، کون ناشکری کرنے والے بندے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مصیبتوں پر صبر کرنے والے بندے ہیں، اور کون مصیبتوں کے ملنے سے واویلا مچانے والے اور ناشکری کرنے والے بندے ہیں۔ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، کبھی خیر دے کر کے آزماتا ہے، کبھی شر اور پریشانی کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے نا، اسی آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ ہم لوگ کبھی کہتے ہیں نا، فتنے کا دور ہے، کہتے ہیں نا فتنوں کا دور ہے، تو یہ فتنہ یہی آزمائش ہے۔ سامعین کرام، ہم لوگوں کی جو آزمائش ہوتی ہے، جن فتنوں میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، جو فتنے ہمارے لیے اس روئے زمین پر ہیں، ان فتنوں کی کئی قسمیں ہیں۔ یاد رکھیں، فتنہ سے مراد آزمائش، یہ جو عربی زبان میں فتنہ ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی جب وہ فتنہ سامنے آتا ہے تو انسان کے لیے دو راہ ہو جاتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ، اور دوسری وہ راہ جو شیطان کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہمارے لیے فتنے ہیں، اس دور کے جو فتنے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ ایک فتنہ جو انسانوں کے ساتھ آتا ہے وہ مال اور اولاد کا فتنہ، یہ جو مال ہمارے پاس ہے جس کو ہم کماتے ہیں، کاروبار کے ذریعے سے کام کر کے، محنت و مشقت کر کے، بزنس و بیپار کر کے جو پیسہ کماتے ہیں، اور اسی طرح سے اولاد یعنی ہماری بیوی بچے، یہ سب کے سب آزمائش ہیں، یہ سب کے سب فتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو تم لوگوں کے مال اور تم لوگوں کے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ آزمائش ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ مطلب کیا ہوا اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے مال میں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر ذرا لوٹیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اپنے کاروبار کے لیے بہت سارا ایسا کام کر گزرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے ہم بہت سارا ایسا کام کر گزرتے ہیں، اپنے کام دھندے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بہت سارا ایسا کام ہم کر گزرتے ہیں، ایسے اسٹیپ ہم لے لیتے ہیں، ایسا قدم ہم اٹھا بیٹھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا نہیں ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اپنے بال بچوں کے چکر میں پڑ کر کے جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہیں ایسے اعمال بھی کر بیٹھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ غور و فکر کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تمام باتوں کو کھول کھول کر کے واضح کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بال بچے جو ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں، اور ہمارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، جو کاروبار ہے، جو ہمارا بزنس ہے، جو ہمارا پروفیشن ہے، جس کے ذریعے سے ہم پیسہ کماتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور کبھی کبھی فتنے جو ہوتے ہیں، یہ جو آزمائش جو ہوتی ہے یہ چاہت اور خواہشوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے، بیوی سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں سجا دیا ہے، بال بچوں کی محبت اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں سجا دیا ہے، مال جو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی بھی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں سجا دیا ہے۔ ہمارے جو سواری گھوڑے، آج کے ڈیٹ میں گھوڑا نہیں لیکن سواری، یہ سواری ہو جاتا، وہ سواری ہو جاتا، فلاں والا بلیٹ ہو جاتا، وہ انووا کار ہو جاتا، وہ ویرنا ہو جاتا، وہ BMW کار ہو جاتا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی محبت اور چاہت اور خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں سجا دیا ہے۔ اور ہماری جو پراپرٹی اور آستی ہوتی ہے اس کی بھی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں سجا دیا ہے۔ لیکن یہ ایک آزمائش ہے، اس کی محبت ایک حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہی چاہت اور وہی خواہش اگر حد سے آگے بڑھ گیا تو یہی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے، عورتوں کی، بال بچوں کی، جمع کیے ہوئے مال اور خزانے کی، سونے چاندی کے، اور اسی طرح سے جو عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں گھوڑے ہی سواری ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے ڈیٹ میں سواریاں بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے عمدہ گھوڑے، اس کی محبت کو اللہ نے فرمایا، والانعام، اور جو چوپائے جانور ہوتے ہیں اس کی محبت کو، والحرث، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں، جو پراپرٹی ہوتی ہے جو ہم خریدتے ہیں، ان تمام کی محبت کو لوگوں کے لیے سجا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے،
یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک حد تک چلے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ اہمیت دے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت میں کس حد تک رہتے ہو، اس کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، یا اس کی محبت میں اندھے ہو کر کے دیوانہ وار ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز حرام و حلال ہر طرح کا کام کر لیتے ہو۔ یہی آزمائش ہے، یہی فتنے کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے ڈیٹ میں فتنے کی ایک شکل اور ہے، شبہات کا فتنہ۔ شبہات، کنفیوژن میں لوگوں کو ڈالنا، کنفیوژن میں لوگوں کو ڈالنا۔ یہ کن کی طرف سے ہوتا ہے؟ بعض نادان لوگوں کی طرف سے، جن کے دل کے اندر فطور ہوتا ہے، دل کے اندر اچھائی نہیں ہوتی ہے، ارادہ فتنہ و فساد کا ہوتا ہے، زبان بڑی تیز ہوتی ہے، بہترین بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حق و باطل کو گڈمڈ کر کے لوگوں کو حق کے رستے سے ہٹا کر کے باطل کے رستے پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی آج کے ڈیٹ کا ایک فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ فتنہ آپ کو ہر گلی میں مل جائے گا، ہر نکڑ پہ مل جائے گا، ہر محلے میں مل جائے گا، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی چرب زبانی اور اپنی لفاظی کے ذریعے سے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے لوگوں سے حق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کے ڈیٹ کا ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح سے آج کے ڈیٹ کا ایک فتنہ جو ہمارے لیے آزمائش ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا سمجھ رہا ہے نا؟ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ سب ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ دیکھیے فتنہ کوئی چیز کب ہوتا ہے؟ جب اس چیز کے اندر آدمی اعتدال کی حد کو سامنے رکھتا ہے، وہ فتنہ نہیں ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب اعتدال کی حد سے آپ آگے بڑھ کر کے اس کا نشہ اپنے دل کے اندر آپ اتار لیں گے، وہ چیز فتنہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، آج کے ڈیٹ میں اس نے دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اس فتنے نے پوری دنیا کو ایک موبائل کے اندر لے لیا ہے۔ آپ موبائل آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، اس میں آپ کو سارا میڈیا مل جائے گا، الیکٹرانک میڈیا بھی مل جائے گا۔ آپ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نیوز دیکھ لیجئے۔ آپ واٹس ایپ چلانا چاہتے ہیں، واٹس ایپ چلا لیجئے۔ آپ پیپر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ دنیا کا ہر چیز، دنیا کی ہر چیز سمٹ کر کے آج ایک موبائل کے اندر آ گیا ہے، اور جو آپ دیکھنا چاہے، جب آپ دیکھنا چاہیں، جہاں دیکھنا چاہیں، آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے آج کی ڈیٹ کا۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب چاہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے آج کے ڈیٹ میں جو بے حیائی، فحاشی عام ہوئی ہے، کسی زمانے میں عام نہیں ہوئی تھی۔ محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور فتنہ ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ مسلمانوں کا فرقوں میں بٹ جانا۔ مسلمانوں نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ جن مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، جن مسلمانوں کا رسول ایک ہے، جس کا قرآن ایک ہے، جس کا قبلہ ایک ہے، ان مسلمانوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اپنی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور جس فرقے کے پاس جو ہے وہ اسی میں مست ہے اور مگن ہے۔ یہ بھی آج کے ڈیٹ کا ایک فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے پریشان بنا ہوا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ ایک بتانے والا قرآن کریم کو خوب بار بار پڑھ کر کے بتا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بار بار کھول کر کے بتا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کنفیوژن کیا رہا ہے کہ یہ تو یہ بات بتا رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں نا،
کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ تو گویا یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اور کچھ فتنے تو ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے پے در پے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو۔ جو فتنہ رات کی تاریکی کی طرح سے آئے گا کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو صبح میں انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا۔ انسان اپنے دین اور ایمان کو دنیا کے مال و متاع کے ذریعے سے بیچ دے گا۔ تو اس طرح کے فتنے ہیں جو آج مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد آیا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام کے تمام فتنے ایسے ہیں کہ جس میں سے بہت سارے فتنے ہو چکے ہیں اور بہت سارے فتنے قیامت کے قریب آنے والے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سامعین کرام، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں پہچان کرے اور ان فتنوں کی سنگینی اور خطرناکی کو سمجھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فتنوں کے بارے میں بہت ہی گہرائی سے سوچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دیکھو اس فتنے سے بچو جس فتنے میں صرف خاص لوگ نہیں بلکہ عام لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیے موبائل کا فتنہ کیسا ہے، سب لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آپ کبھی اسٹیشن پر جا کر کے دیکھیں گے، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، آپ خالی جا کر کے دیکھیے، ہر کوئی ایسے موبائل دیکھ رہا ہے۔ کون کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک بار اسٹیشن پر جا کر کے دیکھیے، بازاروں میں جا کر کے دیکھیے، موبائل لیے ہوا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ شاپنگ مالوں میں جا کر کے دیکھیے، موبائل لیے ہوا ہے اور چلا جا رہا ہے، یعنی اینی ٹائم موبائل پہ نظر ہے۔ تو یہ جو فتنہ کیسا فتنہ ہے، اس میں صرف خاص آدمی نہیں، تمام کے تمام لوگ ملوث ہو چکے ہیں، تمام کے تمام لوگ ملوث ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فتنے سے ڈرو جس فتنے کی چپیٹ میں خاص لوگ نہیں بلکہ تمام لوگوں کو وہ اپنے لپیٹے میں لے لے گی، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، ڈرایا ہے فتنوں سے، اور یہ بتلایا ہے کہ ایک وقت فتنوں کا ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے آبادی کو چھوڑ دے گا، پہاڑ کی چوٹی میں چلا جائے گا، درختوں کے پتوں کو کھا کر کے بسر کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے اچھا ہوگا، اور کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے اچھا ہوگا۔ ایسا فتنے کا دور آئے گا۔ اور یاد رکھیے، ہم جب مسلمان ہیں تو ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزمائش میں مبتلا کرے گا، فتنوں میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ کیوں آزمائے گا؟ تاکہ جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا فتنوں کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، اور فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنوں کا ذکر کیا ہے اور فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں بتلایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بتلائے ہیں کہ جن طریقوں کو اختیار کر کے ایک مسلمان کیسے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے فتنوں کے اس دور میں ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جو ہم کو فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم فتنوں سے بچ سکیں، آزمائشوں سے بچ سکے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ دیکھو ہر اس فتنے سے، چاہے وہ ظاہری فتنہ ہو یا پوشیدہ باطنی فتنہ ہو، تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، نمازوں کی پابندی کریں گے تو فتنوں سے آٹومیٹکلی ہم پناہ مانگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی آخری قعدہ کرے، یعنی نماز میں جو 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں نا، ایک دوسری رکعت میں اور ایک سلام پھیرنے والی رکعت میں، تو سلام پھیرنے والی رکعت میں ایک دعا سکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا سکھلایا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ زندگی کے فتنے سے بھی بچا، اور موت کے بعد کے جو فتنے ہیں، آزمائشیں، اللہ اس سے بھی بچا۔ تو دیکھیے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے کثرت سے پناہ مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی فتنوں سے ہم لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی فتنے میں پڑ گیا تو جس طرح سے ڈوبنے والا گڑ گڑا کر کے اللہ کو پکارتا ہے، جب تک ویسے دعا نہیں کرو گے فتنوں سے بچ نہیں پاؤ گے، فتنوں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے، ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے، جتنے فتنے اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں ہم کو لے لے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، شرک سے بچنا ہے، کیونکہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی اچھائی یا برائی، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کس کی مرضی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ توحید ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے، توحید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اچھا ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے، اگر ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پہنچتی ہے، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سکھلایا ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبت پہنچتی ہے اس میں کسی کا بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں نا کہ شیطان نے اثرات کر دیا، فلاں نقصان پہنچا دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، اس کے جادو کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ نہیں، کرنے والے نے جو کچھ کیا وہ اس کا کام ہے، لیکن ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، اس کے پیچھے کس کی مرضی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تعلیم دیتے ہوئے یہ سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ سکھلایا کہ جان لو پوری امت مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن کتنا فائدہ پہنچائے گا؟ جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہوگا۔ پوری دنیا مل کر کے، پوری امت مل کر کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کتنا نقصان پہنچائے گا؟ جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا، سکھلایا کہ جان لو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور اگر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوگا تو اللہ ہدایت دے دے گا کہ اللہ نے مقدر کیا تھا تبھی یہ مصیبت پہنچی ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو مصیبت کبھی بھی ہم کو پہنچ نہیں سکتی تھی، نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محترم سامعین کرام، تیسرے نمبر پر جو طریقہ اختیار کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جم جانا۔ قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جم جانا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر بندہ مضبوطی سے جم گیا، کسی طرح کا کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے گا، تدبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتا چلا جائے گا۔ جتنی بھی تاریکی ہوگی سب چھٹتی چلی جائے گی، فتنوں کی تاریکی چھٹ جائے گی، گناہوں کی تاریکی چھٹ جائے گی، گمراہیوں کی تاریکی چھٹ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لوگو، اہل کتاب کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے، مطلب ہے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، جو بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم، وہ آ چکا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے کیا مطلب؟ اس کو تلاوت کرنا، اس کو سننا، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور کرنا، اس کی تفسیروں کو پڑھنا اور سننا، جو آدمی اس چیز کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاریکی سے نور کی طرف لے جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ان لوگوں کو رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو لوگ ہمارے بعد زندہ رہیں گے۔ ابھی کون لوگ زندہ ہیں؟ ہم لوگ زندہ ہیں نا، صحابہ کرام کے بعد تابعین زندہ تھے نا، تبع تابعین زندہ تھے، محدثین زندہ، ہم لوگ زندہ ہیں۔ کہا کہ جو لوگ ہمارے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے اختلاف ہیں، ہر آدمی اپنا الگ الگ فرقہ بنا لیا ہوا ہے، اپنا الگ الگ امام بنا لیا ہوا ہے، بس اسی کے پیچھے چل رہا ہے، جو ہے بس اسی کو مان رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے رقم رقم کے مختلف قسم کے اختلافات کو دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین اور میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کا سنت کون سی ہے؟ کیا ان کی کوئی الگ سنت ہے؟ نہیں، ان کی بھی سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 59، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ داران، حکمران اور علماء کرام ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن آگے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو جائے، فلاں عالم فلاں بات بول رہا ہے، وہ والا عالم فلاں بات بول رہا ہے، یہ والا عالم فلاں بات بول رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو لگے کہ اختلاف ہو رہا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کدھر لوٹ جانا ہے؟ اللہ کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کے ساتھ اطاعت کرنی، جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اتباع کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے جماعت کو لازم پکڑنا ہے، جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے۔ ابھی ہے نا
جو کتاب و سنت کے اوپر گامزن ہے، کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، ایسی جماعت کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس جماعت کو مضبوطی سے لازم پکڑ لینا ہے، سبھی جماعت کو نہیں، کیونکہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں دنیا میں جو بظاہر اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھیں گے، دور دور تک قرآن و حدیث کا پتہ نہیں رہے گا اس میں۔ تو جماعت کو لازم پکڑنا ہے، کیوں؟ کیونکہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ بھیڑیا اسی بکرے پر یا اسی بکرے کے بچے پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے۔ سارے بکرے اگر ایک ریوڑ میں چلیں گے، بھیڑیا اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، جو الگ ہوگا بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کر دے گا۔ لہذا جماعت کو لازم پکڑنا ہے، جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سارے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں اکثر شر کے بارے میں پوچھتا کہ شر کیا ہے، کیونکہ مجھ کو اس بات کا خوف تھا کہ میں شر میں، برائی میں پڑ جاؤں گا۔ تو میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں شر کے اندر تھے، آج ہم لوگ خیر کے اندر آ گئے ہیں، تو کیا اس خیر کے بعد شر ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس خیر کے بعد شر ہے۔ کہا کہ اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، اس شر کے بعد بھی خیر ہوگا، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ کہا کہ کدورت کیا ہوگی؟ کہا کہ ایسے قوم آئیں گے جو بظاہر تو ہماری ہی طرح سے ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے طریقے کے علاوہ والا طریقہ ہوگا۔ وہ ہماری ہدایت کی بات کریں گے، لیکن ان کی ہدایت ہماری ہدایت کے الگ ہوگی۔ ان کی بعض باتیں تم کو اچھی لگیں گی اور بہت ساری باتیں تم کو ناپسند لگیں گی۔ خود پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد گمراہی کا امام آئے گا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان بتلائیے۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہماری ہی طرح سے ہوں گے، ہماری ہی بات کریں گے، لیکن بالکل ہم سے جدا ہوں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا کہ اس وقت میں مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑنا۔ مسلمانوں کی جماعت کیا مطلب؟ قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت، جو جماعت اس کے اوپر گامزن ہوگی اس کو لازم پکڑنا، ان کے امام کو لازم پکڑنا، اور جتنے بھی گمراہ کن فرقے ہیں اس سے الگ ہو جانا۔ اگر درختوں کی پتیاں چبا کر کے زندگی گزارنا پڑے پھر بھی ان لوگوں سے الگ رہنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے، تو فتنوں میں نہیں پڑیں گے۔ اور ایک آخری بات جو ہم بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دین کا علم سیکھنا ہے۔ ابھی بڑی عمر کا آدمی ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کا علم نہیں سیکھیں، ہم ہو گیا، نہیں، ان کو بھی دین کا علم سیکھنا، کیونکہ سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ صحابہ کرام بہت سارے بڑی عمر میں آئے، اس کے باوجود انہوں نے دین کا علم سیکھا۔ ابھی دین کا علم سیکھنے کے لیے ہم کو مدرسے میں جا کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مسجدیں ہیں، اس میں عالم دین ہیں، صبح کا درس ہوتا ہے، شام کا درس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر پڑھنا ہے تو یہاں پر عالم اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان سے آ کر کے دین کا علم سیکھیے، دین کو سمجھیے۔ جتنا دین کو سمجھیں گے جاہلیت اتنی دور ہوگی، اتنے ہی فتنوں سے بچیں گے۔ تو آج کے اسٹیٹ میں ہم لوگوں کو فتنوں سے بچنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ جو بھی اور جس طرح کے بھی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔